پیارے اسلامی ناظرین اور سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح واقع ہوئی، کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے بلایا اور ان کے قتل میں کون کون ملوث رہے، اس کے متعلق ہم آج جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شہادت حسین کا اصل پس منظر کیا ہے، ہم اس ویڈیو میں اس کو بھی جانیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے بارے میں بڑی ہی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتا فی الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے ایک پھول ہیں، دونوں کے دونوں کو پھول کے مشابہ قرار دیا، اور جس طرح پھول سے محبت کی جاتی ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم ان سے بھی محبت کرو، ان سے بھی پیار کرو، اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہیں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا۔ آخرت کے بارے میں بھی ان کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی، فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنت کے اندر جو نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ، اور پھر آپ نے ان کو سوتے ہوئے جگایا، جبکہ وہ نیند کی حالت میں تھے، آپ نے ان کو بیدار کیا، آپ نے خود ان کی تہنیک کرائی، اور پھر خود ہی آپ علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ یہ پہلی اذان تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آپ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ عقیقہ بھی کیا گیا، اور آپ نے جو آپ کے سر کے اوپر بال تھے ان کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کا کردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے بہت زیادہ محبت تھی، چنانچہ روزانہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور حضرت حسین اور حضرت حسن کو بوسہ دیتے، ان سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ایک فعل بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسین گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بات کو وہیں پر روک دیا اور ان کو اٹھایا اور پھر ان کو اپنے پاس لائے اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت تھی اور ان سے عقیدت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک اور بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح باغیوں نے شہید کیا اور یزیدیوں نے اور کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ ہر ایک کی زبان پر ہے اور ہر ایک اس کو جانتا ہے کہ یہ ظالمانہ قتل تھا، ان کو مظلوم ہونے کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ جب ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر آپ کی گود میں آ گرا، تو آپ نے اس کی تعبیر فرمائی اور اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا اور آپ اس کو دودھ پلائیں گی۔
چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعبیر کے مطابق پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی یہ تعبیر پوری ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل نے دودھ پلایا تھا۔ دوسرا خواب ام الفضل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یہ آپ کا بیٹا اچانک سے آپ کی گود میں آ گرا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام رونے لگے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ روئے۔ حضرت ام الفضل نے معلوم کیا کہ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، ایسی تو میں نے کوئی بات بیان نہیں کی جس سے آپ کو رونا آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ میرے اس بیٹے کو حضرت حسین کو لوگ شہید کر دیں گے، اور یہ خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتا کر کے دی تھی، آپ کو لا کر کے دی تھی کہ اس بیٹے کو لوگ شہید کر دیں گے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جگہ کی کہ جہاں پر حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی لا کر کے آپ کو پاس لا کر کے رکھ دی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ حضرت حسین کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کچھ اجمالی طور پر آپ کے سامنے جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنتیوں کے سردار تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا تو یزید مدینہ کے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات اور حضرت حسین، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی بیعت لینے کا حکم تھا، لیکن ان میں سے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے تو بیعت کر لی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چھپ کر کے بیعت نہیں لیتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیا جائے کہ میں اس کے اندر کچھ غور و فکر کر سکوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی سوچ اور فکر میں تھے کہ کوفہ کی طرف سے کوفیوں کے خطوط آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے خطوط بھیجے، 1000 سے زائد آپ کے پاس خطوط آئے، اور ان میں یہی خط لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، کوفہ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، آپ یہاں آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا کہ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لوگوں نے یہ احساس دلایا اور ان کو یہ باور کرا دیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر مسجد میں جا کر انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور یہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مسلم بن عقیل کا آپ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب حضرات نے آپ کو منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیے، وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ دھوکہ دھڑی کرنے والے ہیں، آپ وہاں نہ جائیے، آپ یہیں پر مقیم رہیے۔ لیکن آپ نے چونکہ ان کے خطوط دیکھے تھے اور مسلم بن عقیل کا خط بھی آپ تک پہنچ چکا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگرچہ آپ نے یہاں پر یہ بھی سوچا کہ میں کوچ نہ کروں، لیکن چونکہ آپ نے بالکل پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے آپ یہاں سے چل دیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوری پر پہنچے تو اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات کو درست کرے، چنانچہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ظالمانہ طور پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے اور کوچ کرنے کے لیے نکل بھی پڑے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط بعد میں ان کے پاس آیا کہ آپ
اس وقت کچھ کوچ کر چکے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کو جب قتل کر دیا گیا تو آپ کے پاس خط پہنچا کہ آپ یہاں کا کوچ نہ کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی سرحد پر تھے کہ حر بن یزید کا لشکر آ پہنچا اور اس نے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور اس نے کہا کہ آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن جو آپ کے ساتھ اور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ہم ان سے بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ایک فیصلہ کیا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہمیں کربلا کے میدان کے اندر جانے دیا جائے۔ آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں جا کر کے عمر بن سعد کا لشکر نے آپ کو آ کر آپ کا گھیراؤ کر لیا اور پھر آپ کو یہیں پر بیعت کرنے کا حکم دیا اور عمر بن سعد نے کہا کہ آپ یہیں پر یزید کی بیعت کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں اس کے سامنے رکھی اور کہا ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک میری بات مان لی جائے۔ چنانچہ حضرت حسین کی 3 شرطیں کیا تھیں؟ حضرت حسین کی 3 شرطیں یہ تھیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے واپس مکہ جانے دیا جائے، اپنے وطن وہاں پر چلا جاؤں، لیکن اس نے اس شرط کو منظور نہ کیا۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ مجھے کسی سرحد پر روانہ کر دیا جائے کہ میں وہاں جا کر مسلمانوں کی حفاظت کر سکوں۔ تیسری شرط آپ نے رکھی کہ مجھے یہ سامنے لایا جائے اور میں اسی کے سامنے جا کر کے بیعت کروں اور میں اس سے کچھ بات چیت کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرطیں رکھی، لیکن عمر بن سعد نے کوئی بھی آپ کی ایک شرط نہ مانی اور اس نے یہی کہا کہ آپ یہیں پر یزید کی بیعت کا اعلان کیجئے۔ حضرت حسین نے یہ منع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کئی روز تک رہے اور پھر 7 محرم الحرام کو یہاں پر آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا اور آپ کو پانی کی بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو پھر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہاں پر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے اپنے تمام لشکر کے ان کے ساتھ جہاد کیا اور پھر بالآخر آپ 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا کے اندر کود پڑے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن شام کے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کے اندر تشریف فرما تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، آپ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس طرح یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ابھی اس سے پہلے حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شہادتیں ایسی تھیں کہ ابھی مسلمانوں کا دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ یہ تیسرا واقعہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا یہ ایک المناک بن گیا اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی دکھ کی بات پیدا ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ یہ مختصر طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں سبھی کو علم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین کو کس طریقے سے شہید کیا گیا اور کس طرح سے ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ